چلتے پھرتے صرف 70 بار استغفر اللہ، یا رحمانو یا اللہ کو آج میرے بتائے ہوئے طریقے سے صرف 70 بار پڑھ کے معجزہ دیکھ لو۔ میری بہنوں میرے بھائیوں، اگر رو رو کے تمہارا برا حال ہے، گھر سے غریبی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، تو اگر بے شمار وظیفے پڑے ہیں لیکن فائدہ نہ ہوا، تو اپنی کسی بھی مشکل پریشانی کے لیے، ظالم کا ظلم ختم کرنے کے لیے، گھر سے جھگڑے، بیماریاں، پریشانیاں، بے اولادی، رشتوں میں بندش، قرضے، بد نظری، عمل بندش، جادو، ہر طرح کی مشکل پریشانی میں فوری اثر کرنے والا استغفر اللہ کا یہ عمل دیکھیں کہ بعض اوقات دولت ہمارے دروازے تک آتی ہے، کیا آپ جانتے ہیں؟ لیکن ہمارے اندر کی ایک چھوٹی سی غفلت اسے واپس موڑ دیتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ زمین کے خزانے آسمان کے فیصلوں سے کھلتے ہیں، اور وہ فیصلے صرف ایک لفظ سے بدل سکتے ہیں، اور وہ لفظ ہے استغفر اللہ۔ استغفر اللہ صرف توبہ کا اعلان نہیں، یہ کائناتی لاک کھولنے والی کنجی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح آیت 10 اور 12 میں فرمایا، پس میں نے کہا اپنے رب سے مغفرت مانگو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارشیں برسائے گا، اور تمہیں مال و اولاد سے نوازے گا، اور تمہارے لیے باغات بنائے گا، نہریں جاری کرے گا۔ یعنی صرف استغفر اللہ کہنے سے آسمان کھلتا ہے، دولت برستی ہے، نسلیں سنورتی ہے، اور زمین جنت جیسی بن جاتی ہے۔ تاریخ کے کچھ اولیاء اور علماء باطن کا کہنا ہے کہ جس وقت کوئی شخص اخلاص سے استغفر اللہ کہتا ہے، تو زمین کے اندر چھپے ہوئے خزانے اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ فرشتے جو دولت کی تقسیم پر مامور ہیں اس آواز کو پہچانتے ہیں، فوراً رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ استغفر اللہ وہ واحد کلمہ ہے جسے اگر بندہ فجر سے پہلے خاموشی میں دل کی حالت میں ادا کرے، تو اللہ کی طرف سے ایک ایسا فرشتہ مقرر ہوتا ہے جو پورا دن اس بندے کے رزق یعنی کہ اس بندے کے لیے رزق مانگتا ہے۔ دوستو، ایک اندھیری رات ہے، دیکھیں اگر آپ تصور کرتے ہیں ایک اندھیری رات ہے، آسمان پر سکوت ہے، آپ اپنی تنہائی میں صرف ایک لفظ کہتے ہیں استغفر اللہ، اور اسی لمحے غیب کی دنیا میں ایک دروازہ کھلتا ہے۔ سفید لباس میں ملبوس فرشتے اترتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں روشنی سے بھرے ہوئے برتن ہوتے ہیں۔ وہ زمین پر اترتے ہیں اور کہتے ہیں یہ وہ شخص ہے جس نے استغفار کیا، چلو اسے وہ دولت پہنچاؤ جو تقدیر میں تاخیر کا شکار تھی۔ اور پھر کچھ ہی دنوں میں اچانک آپ کو ایسا رزق، ایسی مدد، ایسا مالی سہارا ملتا ہے جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ اگر آپ کے رزق میں رکاوٹ ہے، کاروبار میں نقصان ہے، یا بغیر وجہ کے مال آتا ہے تو مگر ٹکتا نہیں ہے، تو یاد رکھو رزق کا تالا صرف ایک ہی چابی سے کھلتا ہے، وہ ہے دل سے، خشوع سے، خاموشی سے۔ استغفر اللہ کا یہ عمل دیکھیں کیسے دولت کے دروازے آپ کے لیے کھلتے ہیں، صرف دل کے ساتھ استغفر اللہ۔ بس آپ تماشا دیکھیں، یہ ویڈیو آپ کے لیے ایک راز تھی جو شاید اللہ نے آپ کے ذریعے لاکھوں تک پہنچانی ہے۔ شیئر کریں تاکہ ہر دروازے پر رحمت برسنے لگے، اور کومنٹس میں صرف ایک جملہ لکھیں، میں نے دل سے استغفار کیا، اب میری قسمت بدلنے والی ہے۔ میرے پیارے دوستو، اب آپ نے اپنی کسی بھی حاجت کے لیے، بیماری کے لیے، پریشانی کے لیے، ذاتی مکان کے لیے، قرضوں سے چھٹکارے کے لیے اس چھوٹے سے عمل کو دیکھو۔ نہ دن کی کوئی پابندی ہے، نہ وقت کی، نہ جگہ کی، جب دل کرے، جہاں دل کرے اس عمل کو پڑھیں اور اللہ پاک سے خوب ساری دعا مانگیں، انشاءاللہ کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ دیکھیں میرے دوستوں، آج میں آپ کو ایک ایسا راز بتانے والا ہوں، ایک ایسا روحانی راز جسے اللہ کے خاص بندے، ولی اور صحابہ کرام نے اپنی زندگی میں آزمایا۔ ایک ایسا راز جو اگر دل سے اپنایا جائے تو خزانے خود چل کر آپ کے قدم چومتے ہیں۔ استغفر اللہ وہ دروازہ ہے جس سے انسان اللہ کے غصے سے نکل کر اس کی رحمت کے سائے میں آتا ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہر مجلس، ہر لمحہ، ہر حالت میں استغفار کرتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے جتنا زیادہ استغفار اتنے زیادہ دروازے، جتنے زیادہ دروازے اتنے زیادہ خزانے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا استغفر، یعنی کہ اپنے رب سے
مغفرت مانگو میں تمہیں مال و دولت دوں گا، یعنی دولت کا درخت استغفار کی زمین میں اگتا ہے۔ اور یا رحمانو، صرف اللہ کا نام نہیں ہے، یہ اللہ کے دل کی دھڑکن ہے جو اس کی رحمتوں کی شکل میں دنیا پر برستی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں بعض اولیاء کا قول ہے جس شخص کی زبان پر یا رحمانو جاری ہو جائے وہ شخص کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹتا۔ ایک ولی اللہ فرماتے تھے جب میرے گھر میں فاقے ہوتے تھے میں صرف یا رحمانو کہتا تھا اور اللہ کی رحمت میرے دروازے پر راشن بن کر آتی تھی۔ یا رحمانو ایک صدا ہے جو عرش کو ہلاتی ہے اور پھر وہاں سے دولت کی بارش زمین پر اترتی ہے۔ یہ وہ نام ہے جس سے اللہ کی مہربانی، اللہ کی بخشش اور اللہ کی بخشش میں چھپی ہوئی دولت آپ کی زندگی میں داخل ہوتی ہے بغیر دروازہ کھٹکھٹائے۔ اب آئیں اصل جملے پر۔ یا اللہ یہ صرف ایک پکار نہیں ہے، یہ وہ نکارہ ہے جس سے آسمان کے فرشتے جاگ اٹھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب کوئی مخلص بندہ دل سے یا اللہ کہتا ہے تو آسمان کے 70,000 دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہ وہ لفظ ہے جسے آدم نے پکارا، نوح نے کشتی میں، یوسف نے قید میں، ایوب نے بیماری میں اور ہر نبی نے مشکل میں۔ اور پھر کیا ہوا؟ ہر نبی کی مشکل دولت، عزت اور راحت میں بدل گئی۔ اگر آپ ان تینوں الفاظ کو دل کی دھڑکن میں اتار لیں تو رزق، دولت، عزت، گھر، کاروبار سب آپ کے سامنے جھک جائیں گے۔ بس دن کے کسی بھی وقت آپ نے یہ عمل کرنا ہے میرے بتائے ہوئے طریقے سے۔ استغفر اللہ، یا رحمانو، یا اللہ کا یہ عمل، بس یہی ہے وہ کائناتی چابی جو مقدر کے وہ بند دروازوں کو کھول دیتی ہے۔ اور یاد رکھیں جب آپ یہ 3 لفظ دل سے ادا کرتے ہیں تو اللہ خود فرماتا ہے میرے بندے کی پکار میرے عرش تک پہنچی ہے، اب میرے خزانے اس کے لیے کھلیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں وہ مال آ جائے جس کا آپ نے تصور بھی نہ کیا ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی زمین پر اللہ خود آپ کا نفع مقرر کرے تو آج ہی ان تینوں لفظوں کو اپنا لو۔ استغفر اللہ، یا رحمانو، یا اللہ۔ یہ ویڈیو ایک راز ہے جسے صرف خوش نصیب ہی پورا سنیں گے۔ کومنٹس میں بس اتنا لکھیں، میں نے دولت کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے، اب مجھے میرے حصہ ملنا چاہیے۔ دوستوں، بھائیو بہنوں، اب آپ نے عمل کا آغاز کس طرح کرنا ہے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے، اچھی طرح سمجھیں۔ دیکھیے میرے دوستوں، بھائیو بہنوں، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ شاید ہم ساری زندگی دولت کے پیچھے بھاگتے رہے لیکن جس دروازے سے ملنا تھا وہ ہم نے کبھی کھٹکھٹایا ہی نہیں؟ استغفر اللہ، یا رحمانو، یا اللہ، 3 لفظ، 3 آسمانی تیر جو سیدھا جا کر آپ کی قسمت کی دیواروں میں سوراخ کر دیتے ہیں۔ ایک غریب شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ اس کا جسم کمزور، کپڑے پرانے، آنکھوں میں آنسو اور زبان پر صرف ایک فریاد، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے گھر میں فاقے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا استغفر اللہ پڑھا کرو۔ وہ شخص چلا گیا اور دل سے استغفار شروع کیا۔ کچھ دن بعد واپس آیا، چہرے پر نور، ہاتھ میں تحفے اور زبان پر صرف ایک بات، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے دروازے پر خزانے اتار دیے۔ ایک عورت حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھی، میرے شوہر بے روزگار ہیں، بچے بھوکے ہیں، گھر میں کچھ نہیں، کیا؟ حضرت نے جواب دیا استغفر اللہ پڑھو۔ عورت نے تعجب سے پوچھا، میرے مسائل کا رزق سے کیا تعلق؟ حضرت نے فرمایا جب تم استغفار کرو گی تو اللہ کی رحمت اترے گی اور جب رحمت اترے گی تو رزق ساتھ لے کر اتر آئے گی۔ جب اللہ ماں سے بھی زیادہ مہربان بن جائے، دیکھیں یا رحمانو کا مطلب کیا ہے، جب اللہ ماں سے بھی زیادہ مہربان ہو جائے۔ یا رحمانو وہ نام ہے جو اللہ کے اس پہلو کو جگاتا ہے جو ماں کی ممتا سے بھی بڑھ کر ہے۔ کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے جب بچہ ماں کو پکارے تو وہ نیند میں بھی جاگ جاتی ہے؟ تو سوچو جب تم یا رحمانو کہو گے تو وہ رب جو 70 ماں کے برابر محبت رکھتا ہے، کیا وہ خاموش رہے گا؟ وہ بولے گا، وہ اپنے فرشتوں سے کہے گا میرے بندے کو اٹھاؤ، اسے وہ دو جو اس نے مانگا بھی نہیں۔ اور یا اللہ وہ صدا جو فرشتوں کو حرکت میں لے آئے، یا اللہ
جب یہ صدا ٹوٹے ہوئے دل سے نکلتی ہے تو عرش کا ہر فرشتہ چونک اٹھتا ہے۔ حدیث قدوسی ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ مجھے پکارے میں جواب دیتا ہوں، اگر وہ مجھے یاد کرے میں اسے یاد کرتا ہوں۔ جب تم تنہائی میں آنکھوں میں آنسو لے کر بس یہ کہو یا اللہ، تو عرش الہی لرز اٹھتا ہے اور اللہ کی رحمت، دولت، رزق، عزت سب ایک ساتھ تمہاری طرف دوڑتے ہیں۔ یہ تین لفظ استغفر اللہ، یا رحمانو، یا اللہ، یہ نہ وظیفے ہیں، نہ گنتی، نہ حساب، یہ وہ محبت کی صدا ہے جسے اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ یہ وہ راز ہے جسے اگر تم نے اپنا لیا تو وہ دعائیں بھی قبول ہو جائیں گی جو تم نے مانگی بھی نہیں تھی، وہ دروازے کھل جائیں گے جو بند ہونے کے بعد بھول چکے تھے، وہ دولت ملے گی جو تمہاری تقدیر میں لکھ جائے مگر تمہارے آنکھوں سے چھپی ہوئی تھی۔ دیکھیں، یہ ویڈیو ایک راز تھی، لیکن اب یہ راز تمہارے دل میں اتر چکا ہے۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ کیا تم یہ تین الفاظ صرف سن کر چھوڑ دو گے یا ان سے اپنی تقدیر کو بدلو گے؟ اگر تم دل سے چاہتے ہو کہ اللہ خود تمہارا خزانچی بن جائے تو تم بس خاموشی میں بیٹھو اور اتنا کہو استغفر اللہ، یا رحمانو، یا اللہ، اور پھر دیکھو کیسے تقدیر کا چہرہ بدلتا ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں اللہ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ آج ہی لے، یعنی کہ تو کامنٹس میں بس اتنا لکھیں، اے اللہ تیرے ناموں نے میرا دل توڑ دیا، یعنی کہ اب تو ہی جوڑ دے۔ اب میرے دوستوں، بھائیو، بہنوں، آپ نے کرنا کیا ہے؟ دیکھیں، اس عمل کو کسی بھی دن پڑھ لیں، سال کے 365 دن آپ کے پاس پڑے ہیں، آج پڑھیں، کل پڑھیں، پرسوں پر۔ دیکھیں، نہ دن کی کوئی پابندی، نہ وقت کی، نہ جگہ کی، جب آپ کا دل کرے اس عمل کو پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے۔ اب سب سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کر عمل کا آغاز کر۔ دیکھیں، کوشش کرنا تنہائی میں بیٹھ کر اس عمل کو پڑھیں، تنہائی میں باوضو مصلی پر بیٹھ کر قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھیں۔ انشاءاللہ ساری زندگی کسی اور وظیفے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی، ساری زندگی انشاءاللہ کسی بھی عمل، بندش، جادو، اثرات کے لیے، ہر طرح کی مشکل پریشانی کو فوری طور پر دور کرنے کے لیے، ظالم کا ظلم ختم کرنے کے لیے، نفرت کرنے والے اگر ہیں تو ان کی نفرت کو محبت میں بدلنے کے لیے، یہ دنیا کا ایسا وظیفہ ہے کہ اس کو پڑھنے والا آج تک کبھی مایوس نہیں ہوا۔ دیکھیں، کیا کبھی آپ نے رات کے سناٹے میں رب کو پکارا ہے جب کوئی سننے والا ہو نہ کوئی دیکھنے والا؟ دیکھیں، جب نہ کوئی سننے والا ہو نہ دیکھنے والا ہو، صرف تمہارا دل اور تمہارا اللہ، اگر تم ایسی تنہائی میں صرف 3 لفظ کہے ہوتے، اگر تم نے استغفر اللہ، یا رحمانو، یا اللہ، دیکھیں رات میں پڑھیں، دن میں پڑھیں، صبح پڑھیں، کسی بھی پڑھیں، لیکن اگر آپ نے پڑھے ہوتے تو شاید تم غم میں نہ ہوتے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ سورہ طلاق آیت 2 اور 3 میں فرماتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ دیکھیں دوستوں، بھائیوں، بہنوں، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، اور استغفار تقویٰ کا پہلا زینہ ہے، یعنی استغفر اللہ کہنا مشکل سے نکلنے کی چابی ہے، غیب سے رزق کی کنجی ہے اور رحمت کی دریا کو بہا دینے والا عمل ہے۔ اللہ کے 99 صفاتی ناموں میں سے سب سے زیادہ نرمی، محبت اور دولت کا وعدہ الرحمن میں چھپا ہے۔ جب تم کہتے ہو یا رحمانو تو تم اس دروازے پر دستک دیتے ہو جس پر لکھا ہے صرف محبت کرنے والوں کے لیے داخلہ ہے۔ حدیث میں ہے، اللہ کی رحمت اس شخص کے قریب آ جاتی ہے جس کی زبان پر اللہ کا نام ہو اور دل میں خشی یعنی خشید ہو۔ یا رحمانو ایک ایسی پکار ہے جس پر فرشتے خاموش ہو جاتے ہیں اور صرف اللہ کا دل دھڑکنے لگتا ہے تمہارے لیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب راتوں کو جاگتے تو عرش کو ہلا دینے والا الفاظ کہتے، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، تو ان کے آنسو بہتے اور وہ کہتے، اے میرے رب میری امت کو معاف فرما دے۔ تو سوچو، اگر وہ نبی جنہوں نے مال و دولت کو کبھی ترجیح نہیں دی، وہ جب بھی یا اللہ کہتے تھے تو عرش کانپتا تھا،
تو تم اگر یہ پکار دل سے نکالو گے تو کیا رب خاموش رہے گا؟ نہیں، اللہ تمہیں وہ مال دے گا جو تم نے مانگا ہی نہیں، وہ رزق دے گا جو تمہارے ذہن میں بھی نہ آیا ہوگا، اور وہ سکون دے گا جسے دنیا کی دولت بھی خرید نہیں سکتی۔ اللہ کے ولیوں کی گواہی دیکھیں۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے صرف 3 لفظوں میں پوری دنیا کی نعمتوں کا راز پایا، استغفر اللہ یا رحمانو یا اللہ۔ حضرت عبد القادر جیلانی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ خلوت میں کئی گھنٹے صرف یا اللہ یا رحمانو پڑھتے تھے خلوت میں، اور جب باہر آتے تو خزانے ان کے قدم چومتے، اور ان کا قول تھا دولت اللہ کی رحمت کے نیچے چھپی ہوتی ہے، اور وہ رحمت انہی الفاظ میں جاری ہوتی ہے۔ دیکھیں، کبھی سوچا ہے کہ شاید تمہاری زندگی کا سب سے قیمتی خزانہ تمہارے ہی لبوں پر تھا، مگر تم نے کبھی دھیان ہی نہیں دیا۔ وہ خزانے نہ سونے یعنی کہ سونے کے تھے، نہ نوٹوں کا، وہ تھا استغفر اللہ یا رحمانو یا اللہ کا۔ یہی وہ خزانہ ہے جو ایک بدترین گناہگار کو بھی بادشاہ بنا سکتا ہے۔ وہی خزانہ جو بنجر زمین میں بھی دولت کی نہریں بہا سکتا ہے۔ وہی خزانہ جو تمہیں اس وقت دے سکتا ہے جب دنیا والے تمہیں چھوڑ چکے ہوں۔ اب وقت ہے کہ تم یہ 3 الفاظ صرف سنو نہیں بلکہ اپنے دل کی زبان بنا لو۔ جس وقت کوئی امید باقی نہ رہے، استغفر اللہ، جب رزق رک جائے یا رحمانو، جب تم ٹوٹ جاؤ پھر یا اللہ، اور پھر دیکھو اللہ کیسے اپنی زمین و آسمان تمہارے نام کر دیتا ہے۔ دیکھیں میرے دوستوں، بھائیوں، بہنوں، سب سے پہلے کوئی بھی عمل، کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی دعا اگر درود شریف کے بغیر ہے تو وہ خالی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ یعنی صرف ایک بار درود اور اللہ تم پر 10 بار رحمتیں بھیج دے گا۔ روزانہ بار صرف اتنا پڑھ لو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہی درود تمہارے رزق کے بند دروازوں کو کھولنے کے لیے کافی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد تمہارے دن کو، تمہارے کاروبار کو، تمہاری زندگی کو اوپر اٹھا دے گا۔ اب ہم کہیں بھی کچھ بھی پڑھنے لگیں، سب سے پہلے زبان پر لانا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیوں؟ شیطان تمہیں ان الفاظ سے دور رکھنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر تم نے استغفر اللہ یا رحمانو یا اللہ کو دل سے پکڑ لیا تو تمہاری تقدیر اللہ کے قلم سے دوبارہ لکھی جائے گی۔ دیکھیں، جب آسمان سے دولت برسنے لگے استغفر اللہ سے، استغفر اللہ صرف ایک لفظ نہیں بلکہ وہ کلمہ ہے جو زمین پر پڑھے جاتے ہیں مگر آسمان ہل جاتا ہے۔ قرآن کا وعدہ سورہ نوح آیت 10 اور 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اپنے رب سے معافی مانگو، وہ بہت بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا، تمہیں مال دے گا، بیٹے دے گا، باغ دے گا، نہریں دے گا۔ استغفر اللہ کی طاقت کیا ہے؟ جب رزق رکا ہو استغفر اللہ، جب نوکری نہ ملے استغفر اللہ، جب قرض بڑھ جائے استغفر اللہ، جب حالات بگڑ جائیں تب استغفر اللہ۔ دیکھیں، روزانہ اس عمل میں پہلے نمبر پر درود شریف ایک بار پڑھ کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 313 بار پڑھ لو۔ چاہو تو دیکھیں دوستو، بھائیو بہنوں، کسی ایسی جگہ پڑھ لو جب کوئی تمہیں تنگ نہ کرے۔ دیکھیں، کام پر ہیں، گھر پر ہیں، کبھی بھی کہیں بھی، وقت کی کوئی قید نہیں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے یعنی کھڑے بیٹھے لیٹے جب دل کرے اللہ کو یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یعنی سورہ نساء میں کھڑے بیٹھے لیٹے جب دل کرے اللہ کو یاد کرو۔ اور دوسرا خزانہ یا رحمانو، جب اللہ ماں سے زیادہ مہربان بن جائے، یا رحمانو وہ نام جس سے پوری کائنات کا نظام محبت چلتا ہے، یا رحمانو کی طاقت رزق کھینچنے والا اسم۔ حدیث قدوسی میں اللہ پاک فرماتا ہے میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، یعنی اگر تم نے الرحمن کو پکارا تو وہ رب تمہیں سزا دینے کی بجائے دینا شروع کر دے گا۔ اللہ کی دیکھیں، آپ نے یا رحمانو کو اس عمل میں 500 مرتبہ پڑھنا ہے، 500 ٹائم پڑھنا ہے۔ یہ بڑا ہی طاقتور عمل ہے۔ جیسے ہی استغفر اللہ کو آپ نے دوستوں، بھائیوں، بہنوں پڑھ لیا، اب آپ نے فوری طور پر یا رحمانو کو پڑھنا ہے 500 بار۔ دیکھیں، کاروبار میں برکت کے لیے ماں باپ کا دل نرم ہو جائے گا، دشمن موم ہو جائے گا، اور ایسی دولت جو آئے اور کبھی رکے ہی نہیں۔ اب تیسرا خزانہ، تیسرا لفظ
یا اللہ، جب عرش تمہیں بلاتا ہے یا اللہ، اللہ کا ذاتی نام یہی سب کچھ دینے والے کا سب سے خاص نام ہے، یعنی سب کچھ دینے والے کا سب سے خاص نام۔ حدیث قدسی، دل کو جلانے والی بات، جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے یا اللہ، میں کہتا ہوں لبیک اے میرے بندے، مانگ کیا مانگتا ہے۔ دیکھیں اس عمل میں آپ نے 100 بار یا اللہ پڑھو، آپ نے دیکھیں اللہ تمہیں وہ بھی دے گا جو تم نے صرف خواب میں سوچا ہوگا۔ اگر تم نے دل سے استغفر اللہ یا رحمانو یا اللہ کو اپنا روز کا عمل بنا لیا تو اللہ تمہاری قسمت قلم سے نہیں اپنے ہاتھ سے لکھے گا۔ اے اللہ، اگر تیرا ذکر، تیری بخشش اور تیرا رحم ہمیں ملا تو سب کچھ ملا، اگر نہ ملا تو ہم خسارے میں ہیں۔ کامنٹس میں دیکھیں، کامنٹس میں صرف اتنا لکھو، میں نے تیری طرف لوٹنے کی نیت کر لی ہے یا اللہ۔ دیکھیں اب آپ نے کرنا کیا ہے، اس عمل کے آخر میں یا اللہ کرتے ہوئے یہ آخری وظیفہ کتنی بار پڑھنا ہے میرے دوستوں؟ یہ لاڈلا اور آخری وظیفہ صرف اور صرف آپ نے 100 بار پڑھ کر آخر میں وہی درود شریف پڑھنا ہے جو عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اور اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر جولی پھیلا کر خوب ساری دعائیں کیجیے گا، انشاءاللہ بیڑے پار ہو جائیں گے۔ آخری وظیفہ اس عمل کا یا اللہ کرتے ہوئے صرف اور صرف آپ نے دوستوں، بھائیوں بہنوں 100 بار پڑھ کر آخر میں درود شریف کے ساتھ دعائیں کرنی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔